نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بڑے اختصار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی مہر، اس کو مہر رسول بھی کہا جاتا ہے اور سٹیمپ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اظہار خیال کروں گا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے تو اس کے بعد ذرا کفار مکہ کا میں ابھی اظہار نہیں کروں گا کہ ان کا کیا سلوک رہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی 1 سال نہیں گزرا تو بدر میں آ گئے، ابھی 1 سال پھر نہیں گزرا تو احد میں آ گئے، پھر تھوڑا سا وقت گزرا، 2-3 سال گزرے تو 5 ہجری میں خندق مدینہ پاک، جس کو غزوہ خندق بولا جاتا، کہا جاتا تاریخ میں، وہاں پہ آ گئے۔ بہرحال اگر کفار مکہ جو ہے نا، ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ضد؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو ضد کیا تھی، کیا ان کو دشمنی تھی، کیا ان کو پرابلم تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، اور فیصل بھی آپ سے کرواتے تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا اظہار کیا تو آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہی کہا تھا نا۔ تو ان کو یہ بات کھا گئی، کوئی عربی تھے، وہ سارے زبان سمجھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا، یعنی کہ ان کی گردن میں سریا تھا، تونچ سے، پنجابی کہتے ہیں تونچ سریا آیا، وہ بت پرست تھے، وہ نہیں مانتے تھے، فوراً آقا کریم کہ جانی دشمن بن گئے، آپ کے دشمن بن گئے، ہاں جی۔ تو یہ وہی دشمنی تھی، یعنی کہ اگر میں تفصیل اس کی مکمل نہیں میں بیان کروں گا، آپ ماشاءاللہ سارے بھائی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد۔ یہاں آ کے 6 ہجری کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے عمرے کا ارادہ فرمایا، صحابہ کرام کو لے کے آقا کریم وہاں مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ پہ جا کے، مقام حدیبیہ، وہاں پہ جا کے آپ نے لشکر کو کہا، جو آپ کے ساتھ لشکر تو نہیں کہنا چاہیے، جو صحابہ کرام تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، جو صحابہ کرام تھے عمرہ کی نیت سے جہاں سے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ہاں جی، تو وہاں عمرہ کی نیت سے گئے تھے۔ تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صحابہ کرام کو لے کے کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں، اب ہم مکہ والوں کے جو ہے نا ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے اجازت لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ بہرحال آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، حکم دیا کہ ان میں سے کون وہاں پہ جا کے بات چیت کرے گا۔ اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، ان کو بھیج دیا گیا وہاں پہ مکہ میں۔ مکہ میں جا کے، چونکہ ان کے بنو امیہ کے ساتھ تعلق تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور ابو سفیان بھی بنو امیہ کا تھا، ہاں جی، اور وہ سردار تھا مکہ کا، وہی لشکر لے کے پیچھا کرتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو سفیان۔ اچھا، تو وہاں پہ جا کے 2-4 دن وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لگ گئے۔ وہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے، مکہ والوں نے نعوذ باللہ
شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا کہ صحابہ کرام سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیعت لی۔ اب وہ جو بیعت لی جس مقام پہ اس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں درخت تھا، اس کے درخت کے نیچے وہ بیعت لی گئی تھی۔ اس وقت میں 2012 میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا تھا عمرہ کے لیے، جہاں مرکز ہے، عمرہ کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں کرنل طارق صاحب ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر وہ لے گئے، اور وہ پرانے زمانے کی دیواریں ہیں وہاں پہ، پتھر کی بنی ہوئی، چھت کوئی نہیں ہے، بس 3 طرف کی دیواریں، اور ساتھ مسجد بھی ایک بنی ہوئی ہے، بعد میں بعد کی مسجد ہے۔ تو وہاں کی زیارت کروائی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ جب وہ بیعت کے بارے میں کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ آقا کریم تو نہیں جائیں گے واپس، اپنے صحابہ کرام کو لے کے واپس تو نہیں جائیں گے، انہوں نے بیعت لے لی ہے۔ اب وہ ان پہ خوف طاری ہو گیا۔ یہ میں بڑے باوسوخ طریقے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھنے کی بات ہے، ہیبت طاری کرنے کے لیے۔ آقا کریم نے وہ جو بیعت تھی وہ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ہاں جی۔ تو جب ان کو خبر ملی مکہ والوں کو، انہوں نے کہا اب بہتر بات یہ ہے کہ ہم آقا کریم سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں بھی اور روایات میں بھی اس کو صلح کا نام بھی دیا گیا ہے۔ میں اس کو معاہدے کا نام دیتا ہوں، معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ بھی آتا ہے۔ بہرحال اس میں صلح کی بات نہیں نکلتی۔ صلح تو ہوتی ہے 2 فریق آپس میں لڑ پڑے، کوئی جھگڑا ہو کسی بات کا، جھگڑا تو تھا ہی نہیں، ہاں جی۔ وہ جھگڑا صرف کیا تھا، وہ آقا کریم کی دعوت تھی، ہاں جی۔ وہ نہیں مانتے تھے، نہ مانے بھائی، اس وقت کی بات ہے، نہیں مانا انہوں نے بہرحال جب ان کو معلوم ہوا کہ آقا کریم نے بیعت لے لی ہے، وہ تو واپس نہیں جائیں گے، آپ نہیں واپس آئیں گے۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا جی ٹھیک ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدے میں کیا لکھا گیا یہ بھی ایک تفصیل ہے، لیکن بڑی بات یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی بندہ مدینہ شریف مدینہ چلے جائے تو مدینے والوں کو وہ بندہ ہمارا واپس کرنا پڑے گا۔ اگر مدینہ کا کوئی بندہ ہمارے پاس مکہ میں آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو کتنی کڑی زبردست، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ مکہ والوں نے یہ شرط لگائی تھی۔ آقا کریم اور بھی شرطیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال آپ نے کہا ٹھیک ہے، سائن کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ معاہدے پہ جو تھا نا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ کچھ صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا، ایسا ہوا، یہ تاریخ بتاتی ہے، اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ اتنی شرطیں، اتنی سخت شرط آپ نے کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیں پریشان نہ، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے وہاں انہوں کو حکم دیا کہ آپ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اور وہاں چند 1-2 دن قیام کیا، اس کے بعد لے کے اپنے صحابہ کرام کو واپس مکہ پاک میں آ گئے۔ اب جب مکہ پاک میں آ گئے مدینہ پاک میں آ گئے، مدینہ پاک میں آ گئے، تو اب جو مکہ کے کفار تھے ان کی جانب سے جو خطرہ تھا نا ہر سال وہ چڑھائی کا، وہ اب ٹل گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے پہلے بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا مدینہ پاک میں، لیکن اب آپ نے بڑے فراخ دلی سے، بہت کھلے دماغ سے، یعنی کہ اس کو واس کرنا چاہا، پھیلانا چاہا۔ وہ آپ نے فرمایا کہ خطوط لکھے جائیں جو میرے ہم اثر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ جو اجمی لوگ ہیں وہ اسٹیمپ کے بغیر تو
کوئی چیز نہیں تسلیم کرتے، وہ تو نہیں تسلیم کریں گے اگر ہم ان کے پاس دعوت بھیج بھی دیں، وہ آپ کی اسٹمپ کے بعد بغیر تسلیم نہیں کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مشورہ پسند ہے، کیونکہ مشورہ کے بارے میں تھوڑی سی میں یہ بھی وضاحت کر لوں، مشورہ لینا قرآن پاک کا حکم ہے، آقا کریم کی سنت ہے۔ مشورہ لینا اللہ پاک کا حکم ہے اور آقا کریم کی سنت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کا وہ مشورہ کو پسند فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ چاندی کی انگوٹھی تیار کی جائے، انگوٹھی تیار کی، اس کے اوپر پہلے لکھا جائے اللہ، درمیانے میں لکھا جائے رسول اور نیچے لکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انگوٹھی تیار ہوگی، انگوٹھی میں جیسے یہ میں نے پہنی ہوئی ہے نا انگوٹھی، یہ والی، یہ دیکھیں، یہ ایسے وہ گول تھی، دو گول تھی چاندی کی، اس میں یہ کندہ کیا گیا تھا اللہ، رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس وقت کہ جو اجمی بادشاہ گورنر وغیرہ تھے ان کو پھر خطوط لکھے، خطوط بھی ایسے ان کو دعوتی خطوط لکھے اور صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ آپ وہاں لے کے چلے جائیں۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کر دوں، ہمارے پاکستان میں عبداللہ ملک ایک اتھارٹی سمجھ جاتے ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں نا ان کو ذرا غور سے سننا، وہ ہسٹری میں، تاریخ میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور ان کا جو وہ نصاب میں بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو ان کی نصاب ہے نا ان کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کی بہت ساری بکس ہیں، بہت بڑے رائٹر عبداللہ ملک، انہوں نے باقاعدہ جو مشہور اس وقت کے جو ان کے بادشاہ تھے، گورنر تھے اور ملکوں کے، دوسرے ملکوں کے، ان کے نام باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک تاریخ اسلام کی ایک بک ہے نصاب کی، اس میں دیا ہوا ہے۔ اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں نے اشارتاً یہ کہا کہ وہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے وہ ملکوں کے بادشاہوں کے نام، گورنروں کے نام، وہ سارے اس میں اپنی بک میں دیے ہیں۔ اب چلے گئے بادشاہ، سب چلے گئے ادھر، کسی کو مصر بھیج دیا، کسی کو کئی ملک بھیج دیا، کسی کو کسی ملک میں بھیج دیا، کسی ملک میں بھیج دیا۔ وہ سارے صحابہ کرام جو تھے نا وہ اپنے اپنے دعوتی جو دعوت نامے تھے نا وہ لے کے گئے۔ اب اس کے بعد یعنی کہ 8 ہجری تک پھر دعوت اسلام اتنا پھیلا کہ تصور نہیں بندہ کر سکتا۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ خیبر ہوئی ہے 7 ہجری کو، اور خیبر فتح ہوا، علی علیہ السلام نے وہ دروازہ کھوڑا تھا اور اس کے بعد صحابہ کرام چڑھ کے تو وہ آگے چلے گئے تھے، پھر خیبر فتح ہو گیا۔ ایسے ہی پھر اور بھی 2-3 جگہ پہ ایسے غزوات ہوئے ہیں، لیکن آخر میں یہ بات بتا دوں کہ ابھی تک وہ جو تھے نا کفار مکہ، ان کو جو انہوں نے پہلی شرط لگائی تھی نا، وہ اس کا سلام کو ہی فائدہ پہنچا، ان کو نہیں پہنچا۔ کفار کو وہ تو بیچارے وہاں سے پریشان ہو گئے تھے۔ ایسے واقعات ہیں کہ مکہ سے بندہ آ گیا مدینہ پاک سے، یہاں سے انہوں نے کہا واپس کر دو، وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ اس کی ایک تفصیل ہے، اس نے کیا کیا۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ سب دوستوں سے عرض کروں گا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک کی جو اسٹیمپ ہے، اس کو عموماً غلطی سے ہم لوگ مہر نبوت بھی کہتے ہیں۔ بھائی وہ مہر نبوت نہیں ہے، میں نے اپنے پہلے بیان میں عرض کر دیا تھا کہ مہر نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہمارے 2 مونڈے ہیں نا، مونڈے، اس کو شانے بھی کہتے ہیں، ان کے درمیان میں وہ مہر نبوت ہے۔ تو یہ ہے
मोहर दरबार रसालत, मोहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी स्टैंप है जिसको आपने अपने खतूत फरामीन मुआहदात पे आप स्टैंप करते थे। इसको फैसलाबाद की जो अब्दुल्लापुर का, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, शहर से है, गुलामदाबाद कॉलोनी से है। तो अब्दुल्लापुर में एक बहुत बड़ी दीवार है, उस पर यही जो है ना अक्स किसका, मोहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुंदा किया गया है। बहुत बड़ी दीवार है, उस पर अल्लाह रसूल मोहम्मद गोल ऐसे बना के उसमें वो कुंदा किए गए हैं अल्फाज। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं यासीन किसाना साहब। उस वक्त वो इंजीनियर थे कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने शमा एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के तौल से वो दीवार बनाई थी और डिज़ाइन उन्होंने खुद किया था। तो वो बनाई, उनका दावा है कि दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी अगर कोई स्टैंप है तो वो हमने ये फैसलाबाद में बनाई है। वल्लाहु आलम वमा अलैना इल्लल बलाग।